حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنے سے غافل کر کے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنے فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، نہ کہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جب اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، بلکہ یہ شکر ادا کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً کیوں نہیں دیتا۔ دل چھوٹا مت کرے، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ ہمارے خاموشی میں چھپے درد کو بھی محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ ظالم کے ظلم سے نہیں بلکہ صابر کے صبر سے ڈرو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے برے کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ کسی مضبوط پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تہمت لگانے کا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ پاک خود لڑتا ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا جہنم میں، ابراہیم کے باپ جہنم میں، لوط کی بیوی جہنم میں اور فرعون کی بیوی جنت میں۔ کون کس کا کیا لگتا ہے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ تمہیں درد دیں گے، رب مرہم دے گا۔ لوگ تمہیں ذلت دیں گے، رب تمہیں عزت دے گا۔ لوگ تمہارے اوپر جج بنیں گے، رب تمہیں انصاف دے گا۔ لوگ تمہارے منہ کا نوالا چھینیں گے، رب تمہیں رزق عطا کرے گا۔ لوگ بھول جائیں گے، اللہ نہیں بھولتا۔ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی جاتی۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا ہے، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں کرتا۔ آزمائشیں تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں، شکر ادا کریں۔ آدھے سے زیادہ کام تو اس وقت ہی ہو جاتے ہیں جب آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد کر۔ جب سکون کی طلب ستایا کرے تب لوگوں کو نہیں، اللہ کو یاد کیا کرو۔ انسان رب کی نصرتیں اور مدد تب تک حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے دل میں غیروں کی ہدایت کی تمنا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ یہ ابن آدم، تو میری ضرورت مند بندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی حکمت انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ انسان کو اللہ کبھی یاد آئے یا نہ آئے، لیکن دو موقعوں پر ضرور یاد کرتا ہے، جب وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور جب وہ اس سے کچھ چھین لیتا ہے۔ اگر لوگوں کی مدد کرنا تمہاری ترجیح ہے تو یاد رکھو، اللہ پاک تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو لا معلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔
اللہ کی محبت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہیے کہ اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ ہمیں ڈھانپ کر لوگوں میں عزت دیتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑو۔ بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا، ہر رکاوٹ میں کوئی نہ کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے، جو اللہ تک کے لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ میری مشکلوں سے کہہ دو میرا اللہ بہت بڑا ہے، نصیب جو ہو وہ دعا سے بنتا ہے، کامیابیاں بے شک کوشش سے ہی ملتی ہے۔ جانتے ہو درد کیا ہوتا ہے؟ کھلے آسمان تلے چیخ کر کہنا میرے اللہ میں ٹوٹ گیا ہوں مجھے سمیٹ لے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کسی دوسرے کے لیے سکھ ڈھونڈنے والے کی ذات پر سکھ آسمان سے برستے ہیں۔ جو تکلیف اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ وقت گزرتا ہے اور گزرا چلا جاتا ہے، آج جو غم یا تکلیف ہے کل اس کی جگہ کوئی خوشی لے لے گی۔ غم کے بوجھ تلے خود کو نڈھال نہ کرے، ثابت قدم رہے، اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے۔ جو لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جانو کہ اللہ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جس کے کام رب سنوارتا ہے اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 1 خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 3 شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ زندگی میں جب بھی خود کو تنہا پاؤ، دنیا کا ہر اپنا تم سے منہ موڑ چکا ہو، تب یاد کرنا اللہ نے تمہیں تنہا اپنی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، اپنے رب سے رجوع کرنے کے لیے کیا ہے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں رحمت تھی۔ ٹوٹے ہوئے دل تو بہت انمول ہوتے ہیں کیونکہ ان دلوں میں اللہ بستا ہے، اور جس دل میں اللہ بس جائے وہ دل نایاب ہو جاتا ہے۔ جب دنیا کی ٹھوکر کھا کر خود کو تنہا پاؤ، جب ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، اپنا وجود کرچیوں میں بکھرا پاؤ، بس اس کی دہلیز پر سر جھکا لینا، عنقریب وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھا اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ جب تمہیں تکلیف ہو اور تمہارا دل بے چین ہو تو دل میں رو لو، مگر زبان سے وہی لفظ نکالو جو اللہ تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اللہ جب کسی کو درد دیتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے، لیکن باہر سے دیکھنے والوں کو اس کا درد نظر آتا ہے، اس کی برداشت نظر نہیں آتی۔ آزمائشیں دراصل سجدے کی تڑپ کا احساس کرانے آتی ہے۔ اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کیجیے۔ مانگنے پر اللہ کیا نہیں دیتا، بس شرط یہ ہے کہ مانگا اسی سے جائے۔ جب تم سجدے پر سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے من کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دل جس بات پر اڑ جاتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہے اور دعائیں مصیبتوں کا۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کرے کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ اپنے رب سے مانگے، دل کھول کر مانگے، وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے وہ بھی کہہ ڈالے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس نے تو صرف کن کہنا ہے۔ وہ چاہتا ہے تمہیں تحفہ دینا، تبھی تو انہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ ہر مشکل کے حل کے لیے اللہ پر بھروسہ کافی ہوتا ہے۔ وہ مالک ہے تمہارے دل کی حالت سے تم سے بہتر واقف ہے۔ تم بس اپنی پریشانی اللہ کو بتایا کرو،
اور بے فکر ہو جایا کرو۔ ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن اگر دل میں وسوسے ہو تو ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ مجھے عاجزی میں وہ مزہ ملا کہ جو غرور تھا وہ نکل گیا۔ اے خدا، تیرے کرم کی ایسی ہوا چلی کہ میں گرتے گرتے سنبھل گیا۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی لاتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خاموشی میں ہی رہتا ہے۔ لفظوں کا سفر تو انسان کو تھکا دیتا ہے۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں، کیونکہ اکثر وقت پر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں رہتا۔ اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کو ترتیب نہیں دینی پڑتی۔ کفن بھی کیا چیز ہے؟ جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا، اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ جس کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتا۔ دولت وراثت میں مل سکتی ہے، مگر پہچان اپنے دم پر بنتی ہے۔